सुपर, आला, अरफा, बेहतरीन। इस ऐसे में राइटर दो बातें करता है। आज के दौर में सुपर चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन सुपर इंसान नहीं मिलते। माजी में इंसान सुपर हुआ करता था और उनकी प्रोडक्ट्स भी सुपर होती थी। सेकंड, सुपर के लफ्ज़ को इस कदर इस्तेमाल किया गया है कि सुपर का लफ्ज़ अपनी वैल्यू खो चुका है। हर चीज़ से पहले सुपर लगा दिया गया है। अब सुपर लफ्ज़ की कोई हैसियत नहीं, और जिस चीज़ से पहले सुपर लगा हुआ हो ये कोई गारंटी नहीं होगी कि वाकई वो चीज़ सुपर होगी। Question 1. Can you point out some examples to illustrate? क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं वाज़े करने के लिए? हाउ फ्रीक्वेंटली, कितना ज़्यादा प्रीफिक्स, ये साबका इस्तेमाल किया गया। सुपर लफ्ज़ किस तरह साबके के तौर पर या आगाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इज़ बीइंग यूज्ड इन आवर ओन कंट्री, हमारे मुल्क में। आप एग्जाम्पल दें, आपके मुल्क की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे पहले सुपर लफ्ज़ लिखा होता है। और सिंस नाउ वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सुपर थिंग्स, क्योंकि अब हम सुपर चीज़ों की दुनिया में रहते हैं, वी माइट एक्सपेक्ट देम टू बी मेड बाय अ रेस ऑफ सुपरमैन, तो हमें ये तवक्को सी लग जाती है कि शायद ये किसी सुपरमैन की प्रोडक्ट है। राइटर तंजिया कहता है कि चीज़ें सुपर देख कर लगता है कि कोई एलियन है, कोई और नस्ल के लोग हैं, कोई सुपरमैन की औलाद है जिसने इसको बनाया है। डिस्कस, पंजाब यूनिवर्सिटी 2013-14। और डज द यूज़ ऑफ वर्ड सुपर, क्या सुपर का लफ्ज़ गारंटी है द सुपीरियर क्वालिटी की ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की? क्या एक चीज़ की बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी सुपर लफ्ज़ है? गुजरात, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी 2013, 11, 14, 15. Discuss in the light of essay Super. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. For notes and audio lectures, you can contact me on my phone number 0333 4655 305. Answer. सुपर, अकॉर्डिंग टू द राइटर के मुताबिक, टुडे मैन आर लेस इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स, आज इंसान कम अहम है चीज़ों के मुकाबले में। चीज़ें आज ज़्यादा अहमियत रखती हैं, इंसान की कोई हैसियत नहीं। ही सेज सिंस वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सुपर थिंग्स, वो कहता है क्योंकि अब हम रह रहे हैं सुपर थिंग्स की दुनिया में, वी एक्सपेक्ट देम टू बी मेड बाय सुपरमैन, हम तवक्को कर बैठते हैं किसी सुपरमैन ने इसको बनाया होगा। बट इट इज़ अ पिटी, लेकिन काबिल अफसोस बात है, वी फाइंड नो सुपरमैन अराउंड अस, कि हमें इर्द गिर्द एक भी सुपरमैन नहीं मिलता। आज अच्छे इंसान गुम ही हो गए हैं। आ सुपर टेलर इज सुपर, एक सुपर टेलर इसलिए सुपर है बिकॉज ऑफ ए सुपर ट्राउजर्स, क्योंकि उसके ट्राउजर्स सुपर हैं। तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं, चीज़ों के ज़रिए से हम इंसान को कंसीडर करते हैं। हैरत की बात है, हमें अच्छे इंसान चाहिए, अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छे ट्राउज़र ज़रूर हैं, बट नॉट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, लेकिन वो टेलर अपनी पर्सनैलिटी में सुपर नहीं है। जिस तरह हमारे इलाके के एक डॉक्टर साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है, हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन बंदा सही नहीं। द राइटर सेज दैट इन मॉडर्न वर्ल्ड वी प्रीफिक्स, राइटर कहता है इस जदीद दुनिया में हम शुरू में लगा देते हैं द वर्ड सुपर, सुपर बिस्किट, सुपर लफ्ज़ शुरू में लगा देते हैं विद एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ, विच वी प्रोड्यूस, जो हम क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन आवर पाकिस्तान वी हैव सुपर सिगरेट्स, पाकिस्तान में सुपर सिगरेट्स हैं, सुपर चॉकलेट्स हैं, सुपर फॉस्फेट एक किस्म की धात है, सुपर पेट्रोल भी हमारे यहाँ है, सुपर डिलेक्स
ڈیلکس عیش و عشرت کی چیزیں اینڈ سپر ایشیا فین موجود ہے، بٹ ایکچولی دے آر ناٹ سپر، لیکن در حقیقت یہ چیزیں سپر تو نہیں ہیں. تو سپر لفظ اپنی اہمیت کھو چکا، ہر چیز کے ساتھ آپ سپر لگا دیتے ہیں. پاسٹ، ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ دا رائٹر ڈسکلوزز دا ہسٹری ٹو شو، رائٹر ہسٹری کو سامنے رکھتا ہے یہ دکھانے کے لیے ہمیں سم ریئلی سپر تھنگس، کچھ حقیقت میں سپر تھنگس تھیں، جیسا کہ سپر ٹائٹلز فار سپر ڈیڈس، کہ جو لوگ بڑے سپر کارنامے سر انجام دیتے ان کو سپر ٹائٹل ملتے، سپر لارڈز ہوتے، سپر پیرز، اعلیٰ پیرز کہتے ہیں بزرگ کو، پیر کو بھی کہتے ہیں پیر، سپر لوگ ہوتے، سپر نوبل مین ہوتے، بادشاہ ہوتے، اعلیٰ لوگ ہوتے، سپر سیزر بورجیا، سپر سیزر بورجیا کنگ کا نام ہے وہ تھا، سپر بیوس چرچ، سپر بیوس چرچ تھا. بیوس چرچ از رائٹ ود دا پریفکس سپر. بیوس چرچ بالکل ٹھیک ہے جب اس کے آغاز میں آپ سپر لگا رہتے ہیں. ڈیو ٹو سپلینڈر اینڈ ہائٹ، اس کی شان و شوکت کی وجہ سے اور اس کی قد کی وجہ سے، اس کی ہائٹ کی وجہ سے اسے سپر کہا جاتا تھا. تو بیوس چرچ از سپر بیوس چرچ ٹھیک ٹرم تھی. بٹ آور آل پروڈکٹس آر فیک کامن پلیس، لیکن آج ہماری پروڈکٹس جو ہیں جو ہم بناتے ہیں وہ نقلی ہیں، وہ عام ہیں، کامن پلیس ہیں. اینڈ دا پریفکس سپر ہیز لاسٹ اٹس ویٹیلٹی، اس لیے سپر لفظ اپنی طاقت کھو چکا ہے. ڈیو ٹو اٹس اوور یوز، بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے. سو دا پریفکس سپر ڈز ناٹ آفر اینی گارنٹی، اس لیے پریفکس شروع میں جو ہم سپر لگا دیتے ہیں اس کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں ہے فار دا سپیریئر کوالٹی آف اے پروڈکٹ، کہ چیز کی کوالٹی بھی اعلیٰ ہوگی. سپر ساتھ لگا ہے کس چیز کے تو اس کا مطلب یہ یقینی نہیں کہ یہ چیز بھی سپر ہے. Thus I conclude from the view of unknown writer، رائٹر کو کہ پتہ نہیں ہے رائٹر کون ہے، unknown writer کی اس ویو سے میں نتیجہ نکالتا ہوں that، خود سے آپ نے ایک لائن کریٹ کرنی ہے according to your question، جو ایگزامینر ریز کرے گا ایگزام میں. So nice of you, take well care of yourself, thank you for being here, bye bye. Sure، اگر 9 times سپلی لینے والا بچہ میرے پاس آ کر اپنی بی اے کی انگلش کلیئر کر سکتا ہے then you can also do it. You can gather good marks even in English of BA in 2 months by giving 3 hours daily. وہ دوڑ بلی لے گئی ہے جہاں بی اے ایک بلا کا نام تھا. مسٹر بھٹا نے بی اے کے سر پر بینک کیا ہے. پنجاب سرگودا اسلامیہ یونیورسٹی بچوں سے بی اے کی ڈگری بچاتی پھرتی ہے. وائی از ویری سمپل. آپ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، 4th ایئر کے، یا کمبائن پیپر چیز کر رہے ہیں، فارمولا ایک ہی ہے، پیپر بی. زیادہ بچے اسی پیپر میں فیل ہوتے ہیں اور پیپر چیکر کہتے ہیں جو بی میں پاس وہ بی اے پاس. فرسٹ آف آل ایسے رائٹنگ ہے، 25 مارکس کا ایسے ہے. میں آپ کو 5 ایسے تیار کرواؤں گا، اسی میں سے ایک ایسے آ جائے گا. ساتھ میں آپ کو خود سے ایسے لکھنے اور اس کی آؤٹ لائن بنانے کی پریکٹس دوں گا. جسٹ ان 2 لیکچرز آپ اس کے بعد خود سے جنریٹ کریں گے آؤٹ لائن اور ایسے. آپ جب پریکٹس کریں گے تو 25 میں سے 12 مارکس لازمی گین کریں گے. پریسز اینڈ کمپریہنشن کی پریکٹس دوں گا، اس کے 3 to 4 لیکچرز دوں گا، آپ اس کی پریکٹس کریں گے. آپ 25 میں سے 12 مارکس 12 چھوڑیے 8 مارکس لازمی گین کر لیں گے.
پریسس کمپریہنشن کی آخر پریکٹس کریں گے, 8 مارکس تو لیں گے اس میں سے. لیٹرز ایپلیکیشن, ایک ایپلیکیشن تیار کراؤں گا, بہت اچھی تیار کریں گے وہیں آئے گی, اور اگر آپ اس میں مسٹیک کوئی نہیں کریں گے تو آپ کو پیپر چیکر 10 مارکس دے گا آؤٹ آف 15. لیٹرز 5 تیار کراؤں گا, ہو سکتا ہے ایپلیکیشن نہ آئے, تو لیٹر اور ایپلیکیشن میں سے 15 میں سے 10 مارکس شور ہیں. ایڈیم یا کریکشن, ان دونوں میں مارکس ہمیشہ پورے آتے ہیں. ایڈیم تو بہت مشکل ہیں, یاد کرنے پڑتے ہیں. میں نے اس کا حل نکال دیا ہے اور تمام پروفیسران نے مجھے مبارکباد دی ہے. یاد کرنے کا کام کم کر دیا ہے, 30 ایڈیم کا ایک سینٹنس بنا دیا ہے. آپ یہ تیار کریں گے, اور آپ اگر 15 سیریل تیار کر لیتے ہیں, ہسٹری دیکھ لیجئے ہمیشہ اسی کے اندر سے ہی ایڈیم آتے ہیں. تو 10 ایڈیمز ہوں گے, ان میں سے 5 کرنے ہوں گے. آپ 5 کریں گے, آپ کو آتے ہوں گے, آپ کسی سے نہیں پوچھیں گے. 10 آؤٹ آف 10 کریکشن کے 100 رولز تیار کراؤں گا تاکہ فیوچر میں آپ کی جاب پر آپ کے کام آئے. آپ صحیح انگلش لکھیں اور بی اے میں بھی صحیح انگلش. 10 سینٹنس انکریکٹ ہوں گے جن کو کریکٹ کرنا ہوگا, تو 10 میں سے 5 آپ نے کرنے ہوں گے تو وہ آپ کو آتے ہوں گے. دس از مائی گارنٹی. تو 10 آؤٹ آف 10. ڈائلاگ کی پریکٹس کراؤں گا, یہ بیسک چیز ہے, اسی کے اوپر آپ کریٹیو رائٹنگ ساری سیکھیں گے. پہلے کے 2 سینٹنس آپ کو لکھوا دوں گا, بہت اچھے ہوں گے. لاسٹ کے 2 سینٹنس لکھواؤں گا, بہت اچھے ہوں گے. درمیان میں آپ نے 8 ٹائمز مختلف کریکٹر بات کریں گے. تو اس طرح سے یہ ڈائلاگ لکھیں گے آپ, اور 15 میں سے 10 مارکس لیں گے, کیونکہ اس ڈائلاگ میں کوٹیشنز ہوں گی اور بہت سارے فارمولاز ہوں گے اس کے اندر. ڈونٹ بی وری اباؤٹ اٹ. ہر چیز آپ کو آ جائے گی, آپ کا ہاتھ کریٹ کرے گا, جنریٹ کرے گا, اور یہیں یونیورسٹی چاہتی ہے اور یہیں ہم کرنے جا رہے ہیں. تو 10 مارکس آئیں گے. ٹرانسلیشن آپ نہیں کریں گے. ٹرانسلیشن کبھی بھی پیپر چیکر کو پسند نہیں آتی, کیونکہ اس کے ذہن میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کبھی آپ میٹ ہی نہیں کر پاتے. آپ کو آدھا نمبر, 1 نمبر, 1.5 نمبر دے کر رخصت کرتا ہے. 12 مارکس لیے, 8 لیے, 10 10 10 10, ٹوٹل مارکس 60 ہو گئے. 60 مارکس آپ گیدر کر سکتے ہیں if your coach is competent. آپ کو پاس ہونے کے لیے باقی 6 مارکس چاہیے. پورا پیپر اے پڑا ہوا ہے. آئیے پیپر اے میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو صرف 6 مارکس چاہیے. پہلا پورشن ہے انگلش ورس یعنی پوئٹری. پوئٹری میں 20 مارکس کا ریفرنس کنٹیکسٹ ایکسپلینیشن ہے, 20 مارکس کا کویشچن آنسر ہے. تو 40 مارکس کا یہ پورشن ہے. چھوٹی سی بک ہے پوئٹری کی. میں نے ایک پوئم کا ایک ہی ملٹی میٹیریل بنا دیا ہے, اس کا نام رکھا ہے کریٹیکل اپریسیشن. اگر سٹینزا آ جائے تو وہیں لکھنا ہے, کوئی بھی کویشچن آ جائے تو وہیں لکھنا ہے. میں نے لفظ تول کے رکھا ہے اس کے اندر. اوپر آپ کو 10 سے 15 کویشچن نظر آئیں گے اور نیچے ان کا آنسر ہوگا. ہر سوال کا جواب آپ تلاش کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے اپنے کوچ کو کہ مسٹر بھٹا آپ نے ایمانداری سے ہر چیز پوری کی ہے. اور پیپر چیک کر اس کے اندر کوٹس دیکھ کر, اس کے انرجیٹک ورڈز دیکھ کر, اس کے اندر الائیو ورڈز دیکھ کر, اس کے اندر ریپیٹیشن نہ دیکھ کر, وہ ساتھ والے کو بتائے گا کہ اس بچے کی سکولنگ اچھی ہے, اس بچے کا ٹیسٹ اچھا ہے, یہ بچہ کمپیٹنٹ ہے. وہ آپ کو بہت اچھے نمبر دے گا, اور بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں 25-40 میں سے. شارٹ سٹوریز, ایک شارٹ سٹوری ایک ہی ملٹی آنسر ہے. تمام سوالوں کا جواب ہے, صرف باتیں نہیں ہیں, صرف سوال اور جواب الگ الگ نہیں ہیں, باقاعدہ لفظ تول کر رکھا ہے اس کے اندر. ایسی ردم بنائیے سینٹنسز کی کہ آپ کی انگلش خود بخود ٹھیک ہوتی جاتی ہے. تو 20 مارکس کی شارٹ سٹوریز ہیں, 15 نمبر آپ لیں گے اگر آپ اس تھوڑے سے مٹیریل کو جو آپ نے یاد کیا ہے اس میں غلطی نہیں کرتے. ماڈرن ایسے